کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے۔ تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔ مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا، اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ۔ تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں، اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں۔ جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا۔ سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے۔ انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے، اتنا نفع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس پہ، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تمہیں پرندوں کو دیتا ہے۔ ایکسپورٹ کوالٹی، من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا۔ اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور ایم بی اے جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔
جب اقبال نے وہ شکوے کی زبان کھولی نا تو اس میں شکوہ کیا کہ کافر کو حور و قصور دیے گئے ہیں اور ہمیں صرف وعدہ حور پہ تنخواہ دیا گیا ہے، تو اس کا پھر جواب بھی آیا کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی طلب سے وہاں آ کر کے جھولی پھیلا کے مانگنے والا ہی نہیں، تمہارے اندر دولت عثمانی ہی نہیں ہے۔ دولت مند تو جب حالات تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں تو وہ اور تنگی کر دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک زمانے میں کوئی قحط کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور حالات تنگ ہو گئے، اور لوگ منتظر تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا تھا۔ تو جب وہ تجارتی قافلہ پہنچا مدینہ المنورہ میں تو اس سے قبل ہی کہ وہ لوگوں میں بیچا جائے تو کوئی تاجر آگے نے کہا کہ ہم اس کو ڈبل قیمت پہ آپ سے لے لیتے ہیں، تو پھر دوسرے تاجر آئے ہم 2 گنا قیمت سے لے لیتے ہیں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو 10 گنا قیمت پہ بیچنے کے لیے لایا۔ انہوں نے کہا اتنی کون دے گا؟ کہا کہ ایک ہے جو مجھ سے 10 گنا قیمت میں خریدے گا۔ اللہ! اور وہ منتظر تھے، وہ کون ہے؟ تو آپ نے اپنے خادموں کو بلایا، کہا مدینے کی گلیوں میں سے یوں ہی بانٹ دو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا مالک 10 گنا مجھے عطا کرے گا۔ حالات اس طرح ہو تو اسلام تو یہ ہے، اور ہم جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو چیزوں کو اور لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا مصیبت ہو۔ یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو رات لائنیں لگی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ 12 بجے کے بعد ہی سیل کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک روٹین کی سیل ہو رہی ہے، خریدا بھی اس حساب سے اور نفع میں بیچا جا رہا ہے، تو یہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو کہا کہ تم دوستیاں لگاتے ہو ان سے اور ان کی دوستیوں پر فخر ہے، تمہیں ناز ہے ان کی دوستیوں پہ، اور دوسری طرف اسلام تمہاری زبان کے اوپر سے اسلام ہے، تمہارے اندر اسلام ہوتا تو کبھی خیانت نہ کرتے، تمہارے اندر روح میں اسلام اترا ہوتا تو کبھی زبان پہ جھوٹ نہ آتا، مر جاتے لیکن جھوٹ نہ بولتے، تمہاری روح میں اسلام اترا ہوتا تو کیسے تم غنائم کو ہڑپ کر لیتے، کیسے تم حکومتی خزانے کو نوچتے، کیسے تم جو ہے وہ لوگوں کی زندگی تلخ کر دیتے، کیسے تم ذخیرہ اندوزی کرتے، کیسے تم جھوٹی قسمیں کھاتے، کیسے تم اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتے، کیسے تم راستے کو بند کر کے اپنی ضرورت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور راستے بند کر کے لوگوں کو اذیت پہنچاتے اور تکلیفیں پہنچاتے، کس طرح تم لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بوتے اور فرقہ واریت سے لے کر کے جو ہے وہ باہمی منافرتیں اور شریکہ برادریاں، یہ کیا کچھ تم نے بنایا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے، دین ہے؟ یہ حضور کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی تراشی ہوئی چیزیں ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں جو ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ تم اس جگہ پہ آئے نہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو آج ہم وہ ہیں ہی نہیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی، مگر تو باقی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ سب باقی ہیں، یہ رسمیں رہ گئی ہیں، لیکن تو اندر سے جو اصل وہ روح جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور نتیجہ کیا کہ آج جس حالت میں ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہم لوگوں کے لیے نرم دل بنے، آپس میں نرم دل اور دوسروں کے لیے کافروں کے لیے سخت دل، لیکن ہم کافروں کے لیے نرم اور اپنوں کے لیے سخت بنیں، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ وصلی اللہ